وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها. مقدمات مکمل ہوئے. شیخ رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے شروع میں 3 مقدمات تحریر فرمائے. پہلا مقدمہ جو تھا، پہلے مقدمے میں 4 مسائل کا ذکر فرمایا جن کا سیکھنا واجب ہے، اور اس میں پہلا جو مسئلہ تھا وہ تھا العلم، اور وہ معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ. اور دوسرا جو مسئلہ تھا اس میں وہ تھا العمل بہ، اور تیسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا الدعوۃ الیہ، اور چوتھا مسئلہ جو تھا وہ تھا الصبر علی الاذی فیہ. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دوسرا مقدمہ باندھا تھا کتاب کا، اور پہلا یہ تھا کہ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار. اور دوسرا جو مسئلہ اس نے بیان فرمایا تھا دوسرے مقدمے میں کہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد من خلقه لا ملک مقرب ولا نبی مرسل. اور تیسرا جو مسئلہ تھا کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، لا يجوز له موالات من عاد اللہ ورسولہ، جو من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہو، اس کے ساتھ اس اللہ کی عبادت کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کی دوستی جائز نہیں ہے. اور یہ جو آخری مقدمہ تھا، آخری مقدمہ اگر اس کو ہم کہیں کہ یہ توحید اور شرک کی تعریف میں تھا تو یہ وجہ ہے کیونکہ اس میں انہوں نے توحید کی تعریف کی اور اسی طرح سے انہوں نے شرک کی اس میں تعریف کی. اس طرح سے یہ مقدمات جو ہیں یہ پورے ہوئے اور ان کا بیان مکمل ہوا. اب جو ہے شیخ رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں الاصل الاول معرفت اللہ عز وجل. الاصل الاول معرفت اللہ عز وجل. اصول ثلاثہ میں سے پہلی اصل وہ ہے اللہ عز و جل کی معرفت.
فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها، بس جب آپ سے کہا جائے کہ 3 اصول کیا ہیں کہ جن کی معرفت واجب ہے، فقل معرفت العبد ربہ، بندے کی پہچان، بندے کی معرفت اپنے رب کی، اپنے رب کی پہچان بندے کے لیے، اور اس کے دین کی پہچان اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ شیخ نے فرمایا الاصول الثلاثة التي تجب معرفتها، تو شیخ نے فرمایا الاصول یہ اصل کی جمع ہے، واحد اصل، اور اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل کی تعریف میں علماء کہتے ہیں ما یبنى علیہ غیرہ، ما یبنى علیہ غیرہ، اصل وہ ہے جس پہ اس کے غیر کو رکھا جائے، غیر کے اصل کے غیر کو جس پہ رکھا جائے وہ اصل ہے، اور فرع وہ ہے ما یبنى علی غیرہ، جس کو غیر پہ رکھا جائے۔ اصل جس پر غیر کو رکھا جائے، اور فرع جو غیر پہ رکھا جائے۔ تو یہاں پر یہ جو نام دیا الاصول، کیونکہ دین کے جو معاملات ہیں، دین کے جو دیگر معاملات ہیں، ان معاملات کی بنیاد اسی پر ہے، ان معاملات کو اسی پہ رکھا جائے گا، سارے دین کے معاملات انہی اصول پہ رکھے جائیں گے، بلکہ سارا دین انہی اصول پہ رکھا جائے گا۔ اسی لیے اس کتاب کا نام جو ہے اصول رکھا۔ اگر ہم غور کریں گے تو پورے کا پورا دین انہی 3 اصول پہ گھومتا ہے، پورے کا پورا دین انہی 3 اصول پہ گھومتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ اصول جو ہے یہ کیا ہے؟ ما یبنى علیہ غیرہ، جس پر اس کے غیر کی بنیاد رکھی جائے، یعنی دوسرے کو اسی پہ رکھا جائے۔ تو چونکہ یہ اصول جو ہیں تینوں، ان تینوں اصول پر پورا دین گھومتا ہے۔ ان تینوں اصول پر پورا دین گھومتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ ما یبنى علیہ غیرہ، اس لیے ہم نے اس کو نام دیا الاصول۔ شیخ فرماتے ہیں معرفت العبد ربہ، معرفت العبد ربہ، معرفت مضاف، العبد مضاف الیہ،
معرفت. کس چیز کی معرفت؟ ربہ. یہ رب جو ہے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے معرفت کا. یہ معرفت کا مفعول ہے. فائدہ یہ ہے کہ اگر مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کیا جائے مصدر کو اگر فاعل اس میں فاعل کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ اس کا مفعول ہوتا ہے. رب یہ مفعول ہے معرفت کا اور معرفت جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کو مضاف کیا گیا ہے اس میں فاعل کی طرف. العبد. العبد جو ہے یہ فاعل ہے تو معرفت کو بندے کی طرف عبد کی طرف مضاف کیا گیا ہے تو یہ عبد مفعول واقع ہے. مصدر کو جب مضاف کیا جاتا ہے تو وہ فعل کا عمل کرتا ہے نحویین کے پاس. جب مصدر کو مضاف کیا جائے تو وہ فعل کا عمل کرتا ہے. یہاں پر مصدر کو مضاف کیا گیا ہے اس لیے اس نے فعل کا عمل کیا اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ربہ معرفت العبد ربہ مانا ہوں گے بندے کا اپنے رب کو پہچاننا. اور اس کے بعد فرمایا وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ یعنی معرفت العبد دینہ معرفت العبد نبیہ. یہ معطوف ہے منصوب پر اور رب پر یہ جو ہے دونوں منصوب ہیں دونوں جو ہے معطوف ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اجمالی طور اجمالاً دین کی بنیادیں ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو یہ جو ہے کیا ہے یہ تفصیل ہے یہ اجمال ہے دین کے اصول کا. یہ بالاجمال یہ اجمالاً مجملاً دین کے اصول کا بیان ہے. گویا کہ یہ مجملاً دین کے اصول ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے ان تین چیزوں کو خاص کیوں کیا؟ ان تین اصول کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں. اللہ کی معرفت اللہ کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت یہ بنیاد ہیں. اور اس لیے بھی خاص کیا کہ یہ ان مسائل میں سے ہیں جن مسائل کے بارے میں بندے سے سوال اس وقت ہوگا جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور جب اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی جائے گی اور مٹی کو برابر کیا جائے گا اور لوگ اس سے واپس آئیں گے اپنے گھروں کو تو ان چیزوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اس کے پاس قبر کے اندر دو فرشتے آئیں گے اور بدن میں روح لوٹائی جائے گی. اس کو زندگی برزخی زندگی نصیب ہوگی جو
دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے، برزخی زندگی ایسی کہ جس کا اللہ رب العالمین ہی کو علم ہے، کسی اور کو نہیں. تو وہ زندگی اس کو دی جائے گی، برزخی زندگی، اور پھر یہ فرشتے اس مردے کو بچھائیں گے اپنی قبر میں اور پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ مؤمن کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اس سے کہا جائے گا آپ نے یہ کیسے پہچانا؟ وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب کو جانا اور پہچانا. یعنی کتاب اللہ کا خالی پڑھنا، قرات، یہ کافی نہیں، بلکہ کتاب اللہ کو سمجھنا، کتاب اللہ کو جاننا، کتاب اللہ کو پہچاننا مطلوب ہے. جب وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اس کو سمجھا، میں نے اس کو پہچانا، تو پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دو اور جنت کے دروازے کھول دو اس کے لیے. پھر قبر کے اندر تاحد نگاہ قبر کو وسیع کیا جائے گا، قبر کو تاحد نگاہ وسیع کیا جائے گا اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبو اس کو آئے گی. یہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو مشاہدہ کرے گا. پھر کہے گا الہی قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں. تو یہ مومن کا وطیرہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ ربی اللہ اور دینی الاسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. رہی اس شخص کی بات جو شک کرنے والا ہے، جس کو پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں شک رہا، جسے پوری زندگی میں اسلام کی حقانیت کے بارے میں تردد رہا، جسے پوری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے شک رہا، تردد رہا، دور رہا، یقین نہیں رہا. وہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن ساتھ میں اس کو شکوک تھے اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر اور اسلام کی حقانیت پر شکوک تھے. اس کے پاس شک تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں، اللہ کے دین میں اسے تردد تھا. مثلا منافق تو اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی جب فرشتے اسے پوچھیں گے من ربک، وہ جواب دے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں. وَإِذَا قَالُوا مَا دِينُكَ، تو وہ کہے گا لا ادری. اور جب اس سے کہا جائے گا تیرا نبی کون ہے تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں. ہاں لا ادری، میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ وہ کچھ کہتے تھے تو میں نے بھی اسے کہہ دیا تھا. گویا کہ صرف کہنا کافی نہیں بلکہ جاننا واجب ہے، جاننا ضروری ہے.
تھا. العیاذ باللہ یہ منافق ہے. یہ منافق جو ہے وہ اسلام ظاہر کرتا تھا لیکن دل میں اسلام کا اعتقاد اس کو نہیں تھا. دل میں عقیدت نہیں تھی. دل میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا اسلام کے بارے میں. بس دنیاوی مصالح کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے اس نے دین کا جو ہے کیا ہے اظہار کیا تھا. دنیا میں وہ کہتا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اسے اللہ رب العالمین کے رب ہونے پہ یقین نہیں تھا. اس کا دل منکر تھا. وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام تھا لیکن اسے اسلام پہ کیا ہے ایمان نہیں تھا. دل سے وہ انکاری کرتا تھا. وہ کہتا تھا دنیا میں میرا نبی محمد ہے لیکن اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان تھا ہی نہیں. اس کے دل میں ایمان کی ایک رتی بھی نہیں گئی تھی. وہ صرف زبان کی حد تک کہتا تھا. اللہ معاف کرے یہ منافق کا حال ہوگا. اسے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے تلاوت کیا. پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا اور وہ چلائے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ اگر جن و انسان اسے سنے اس چیخ کو تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. انسان کے علاوہ ہر چیز اس چیخ کو سنے گی اور اگر انسان سنے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. وہ ہولناکی کی وجہ سے، اس چیخ کی ہولناکی کی وجہ سے مر جائے گا. پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آر پار ہوتی ہیں اور پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو جہنم کی ہوائیں اور جہنم کی گرمی اسے آتی ہے. وہ کہتا ہے الہی قیامت قائم نہ ہو تو یہ اس کی قبر کی زندگی اور قبر کی رہائش ہوگی العیاذ باللہ، کیونکہ اس نے صحیح جواب دیا ہی نہیں. وہ تو زبان کی حد تک کہتا تھا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد ہے. منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کے بسترے بچھا دو اور جہنم کے دروازے کھول دو. تو گویا کہ یہ مسائل جو ہیں اہم ترین مسائل ہیں. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے ان مسائل کو ذکر فرمایا اور اسی لیے واجب ہے ان مسائل کا ہمارے لیے سیکھنا اور ان کا اعتقاد رکھنا، دل میں بسانا. صرف علم سیکھنا ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے ہم اس کو سیکھیں بھی، سکھلائیں بھی اور دل میں بھی اس کو رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس پر ہم عمل کریں جب تک ہم زندہ ہیں. شاید اللہ رب العالمین قبر کے اندر سوال کے وقت ہم کو ثابت رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالی ایمان والوں کو ثابت رکھیں گے بالقول الثابت، ثابت قول پر فی الحیات الدنیا، دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کریں گے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین
آپ نے ایسا کیوں کیا یا فلاں چیز آپ نے کیوں نہیں کی. اللہ رب العالمین کے افعال مبارکہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین پہ کسی کی دسترس نہیں ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے فقیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے دین دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بے دین بناتا ہے. اللہ کا اختیار ہے. اور اللہ رب العالمین جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، جو بھی افعال کرتے ہیں، یہ سارے حکمت سے بھرے ہیں. کوئی بھی فعل اللہ رب العالمین کا حکمت کے بغیر نہیں ہے. تو یہ 3 اصول ہیں جن کی عظیم ترین اہمیت ہے. اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالے کے اندر ان 3 چیزوں پہ ترکیز فرمائی اور ان کی توضیح فرمائی تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور تاکہ ہم ان پہ غور کریں اور ان کا ہم اعتقاد رکھیں اور ان پہ ہم عمل کریں. شاید کہ ہم سبوں کو اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھے. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، جب آپ سے کہا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے، فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. شیخ رحمہ اللہ نے پہلے ان 3 اصول کو مجملاً بیان کیا، اب ان 3 اصول کی تفصیل بیان کر رہے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ. ایک ایک کر کے ان تینوں اصول کو مفصلاً بیان کریں گے اور ساتھ میں کتاب و سنت کی دلائل لائیں گے. اللہ رب العالمین کی کائنات کے اندر نشانیاں ہیں، عقلی دلائل ہیں. ضرورت ہے کہ عقائد کی تعمیر کی جائے قرآن اور سنت کے دلائل پر. ضرورت ہے کہ عقائد کو تعمیر کیا جائے اللہ رب العالمین کی کائنات کی جو آیات ہیں ان پہ غور کر کے، تاکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ راسخ ہو جائے، یہ دل میں جم جائے اور تاکہ تمام شبہات فنا ہو جائیں، تمام شبہات ختم ہو جائیں. اگر عقیدہ قرآن اور سنت پر اور اللہ تعالی کی نشانیوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ کی بنیاد پر قائم ہے، تو یہ دل میں جم جائیں گے، یہ راسخ ہو جائیں گے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ شبہات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دلیل میری قرآن سے ہے، دلیل میری سنت سے ہے، دلیل میری فطرت سے ہے، دلیل میری کائنات سے ہے. اس کے برعکس اگر میں عقیدے کی بنیاد شبہات پہ رکھوں، شکوک پہ رکھوں، لوگوں کے اقوال پہ رکھوں یا تقلید پہ رکھوں، تو یہ عقائد جو ہیں یہ زائل ہو جائیں گے، یہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ برقرار نہیں رہ سکتے. اور ان میں جو ہے نقض طاری ہوگا اور ابطال ان میں طاری ہوگا. بلکہ
جب قرآن اور سنت کی دلائل ہوں، جب عقلی دلائل ہوں، ایسی عقلی دلائل جو مسلم ہیں۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ ان اصول پر دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کسی بھی اصل کو نہیں چھوڑتے دلائل کے بغیر، دلائل سے بھر دیتے ہیں، براہین یقینیہ سے بھر دیتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شکوک اور شبہات اور خواہشات یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دلائل کے باب میں آتے ہیں تو دلائل گویا کہ سمندر بہ رہا ہے، چھوٹی سی ایک چیز، لیکن دلائل جب بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قرآن سے بہت سی آیات وہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ابن قیم کو لے آپ، ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب بھی دلیل بیان کرنی ہے تو دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں، صرف قرآن سے نہیں بلکہ احادیث صحیحہ سے بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اہل حق کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ دلائل اور براہین سے اپنے مسئلے کو مرصع کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو راسخ کرتے ہیں، ذہنوں میں بٹھاتے ہیں لوگوں کے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے سوال ہو، آپ سے کہا جائے من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں دنیا میں بھی سوال ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کے بارے میں سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں اور یہ کہ آپ صحیح جواب دیں، ایسا جواب دیں جس کی بنیاد یقین اور برہان پہ ہو۔ کہتے ہیں فَقُلْ رَبِّي اللَّهُ، آپ کہیں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ کون؟ الذی ربانی، وہ رب جس نے مجھ کو پالا، جو میرا پروردگار ہے، جو میرا پالن ہار ہے۔ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وہ میرا پالن ہار ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اور وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے، تمام عالمین کا، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اپنی نعمتوں کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے وہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ مجھ کو بھی وہی پالتا ہے اور پوری کائنات کو بھی وہی پالتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ یہ جو ہے عقلی استدلال ہے کہ میرا پالن ہار، میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پالا اور جس نے پوری کائنات کو پالا، کیسے؟ اپنی نعمتوں سے۔ تو رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو اپنے سارے بندوں کو پالے۔ کس سے پالے؟ اپنی نعمتوں سے، روحانی نعمتیں بھی ہو اور جسمانی نعمتیں بھی ہو۔ روحانی نعمتیں ایمان، اعمال صالحہ، اور جسمانی نعمتیں رزق، کھانا پینا، یا بدن کو پالنے والی چیزیں، بدن کو بڑھانے والی چیزیں، ان سب کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے پالنے کے طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین روحانی طور بھی انسان کو پالتا ہے اور انسان کو جسمانی طور بھی پالتا ہے، ان کو غذا دیتا ہے، ان کو پیدا کرتا ہے
ہے یہ کچھ تھے ہی نہیں، یہ قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ماں کی پیٹ میں 3 مراحل سے گزارا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو، اور ماں کی پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تک رزق پہنچایا۔ بچے کا جو جسم ہے وہ تبھی بڑھتا ہے جب اس کو غذا ملے۔ ماں کی پیٹ میں بچے کو اگر غذا ملتی ہے وہ پلے گا، بڑھے گا، اور اگر اس کو غذا نہ ملی وہ سوکھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین وہاں بھی اس کو روزی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، یہ حرکت کرتا ہے، یہ زندہ ہوتا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ پیٹ کی تربیت ہے، یہ پیٹ کا پالنا ہے، یعنی ماں کی پیٹ میں پالنے کا یہ انداز ہے اللہ رب العالمین کا۔ اب جب ماں کی پیٹ سے باہر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو نعمتوں سے کیا ہے پالتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، عافیت عطا فرماتا ہے، اور پھر والدہ کا سینہ اس کے لیے حوض بنتا ہے، دودھ کا حوض بنتا ہے، پھر دودھ پیتا ہے یہ اپنی ماں کی چھاتی سے، یہاں تک کہ 2 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بے نیاز ہو جاتا ہے ماں کے دودھ سے۔ پھر تھوڑا تھوڑا یہ بڑھتا ہے، اس کی عقل بڑھتی ہے، اس کی سماعت بڑھتی ہے، اس کی جو ہے نشو و نما ہوتی ہے، یہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالغ ہوتا ہے، اور پھر یہ جوان ہوتا ہے، 40 سال کا پہنچتا ہے، حد درجہ قوی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ماں کی پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر اس شخص کو کس نے پالا؟ کون اس کو پالتا ہے؟ کون یہ کھانا اس کے لیے آسان کرتا ہے، پینا آسان کرتا ہے، اس کے بدن میں یہ سرایت کر جاتا ہے، غذا کھانا کافی نہیں، یہ بدن یہ ہضم ہو جانا بڑی بات ہے، پھر یہ کہ بدن میں جمع بھی نہیں رہتا، یہ نکلتا رہتا ہے، یہ اس کے خلایا، اس کے عضلات، ساری چیزوں میں یہ پہنچتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کون ہے وہ جو کیا ہے اس سے نقصان ہٹاتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ، الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمتہ، کہ جس نے مجھ کو پالا اور جس نے پوری کائنات کو پالا اپنی نعمت سے۔ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یہ اللہ رب العالمین ان کو پالتا ہے، چاہے بر میں ہو، بحر میں ہو، چھوٹی مخلوق ہو، بڑی ہو، جس قسم کی بھی ہو، تو ساروں کو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، سورۃ الملک آیت نمبر 21۔ نیز فرمایا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ انشاءاللہ اس پر پھر جو ہے بات ہوگی آئندہ درس میں۔ آج اسی بھی اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔